دیکھو ہم نے نظریہ بھی لیا تو غیروں سے لیا، اپنا نظریہ اس کو ہم نے پھیلانے کی کوشش نہیں کی، دوسروں کا نظریہ لے کر اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لاہور میں سب سے پہلے ہوا۔ حافظ معراج الدین صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ سے صحابی نے پوچھا اب روزہ رکھا آپ نے سوموار کے دن، آپ نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں سوموار کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ کی پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے، اس قدر بابرکت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ رب العزت نے یہ خود بتلایا ہے کہ میں نے انسانیت پر احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، لیکن ساتھ ہی آپ اللہ رب العزت نے یہ بھی بات بیان کی ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ جو میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی بھی اطاعت کرے گا، اور اسی سے اللہ کی محبت بھی مل سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تمام کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت اس کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود اس کا احسان جتلایا انسانیت پر، تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اس پر ہمیں سارے کام چھوڑ کر ہمیں سڑکوں پر نکلنا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگانی چاہیے، ہمیں جلوس نکالنے چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ قیصر و کسریٰ ان کے محلات بھی درم برم ہو گئے تھے، روشنیاں ہر طرف پھیل گئی تھیں، تو ہم کو خوش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ کاروبار بند کریں، اسکول کالجز یونیورسٹیز بند کریں، آفیسز بند کریں، نکلیں، سڑکوں پر نکلیں۔ یہ پیغام ہے آج کے مسلمان کا، یہ پیغام اور یہ عمل ہے، پریکٹیکل ہے آج کے مومن کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ مسجدیں خالی کریں، قرآن مجید کو ہاتھ تک نہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم تک نہ رکھیں۔ اطاعت تو بہت دور کی بات ہے، سنت حدیث کا علم تک ہم نہ رکھیں، لیکن ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم روضہ رسول کا ایک خاکہ بھی بنائیں گے، پھر اس کو مٹائیں گے۔ ہم ہر گلی، ہر چوک، ہر محلے میں ہم پہاڑیاں بنائیں گے، وہاں پر روضہ رسول بنے گا، بیت اللہ کا نقشہ بنے گا، پھر ہم ان کو مٹائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم خوشی منا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور ہمارا عمل، ہمارے رویے، ہماری اخلاقیات ان کے اوپر جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی تاکید کی، قرآن مجید نے اتنی تاکید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کتنے عرصے تک بیٹھ کر غور کرتے رہے کہ یہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس کا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تب تک اسلام نازل نہیں ہوا تھا۔ جبریل امین 3 سال بعد غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں وقت گزارنا، غور و فکر کرنا، پھر اترے تھے اور فرمایا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلے تو علم تو سیکھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی میں نے کس طرح خوشی کرنی ہے، خوشی ہے کیا، کس طرح منانی ہے، منانی بھی ہے کہ نہیں منانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ سے صحابی نے پوچھا اب روزہ رکھا آپ نے سوموار کے دن، آپ نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں سوموار کے دن، جمعرات کو بھی۔ اور دوسرا کیا فلسفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں، اور سوموار کو میں پیدا بھی ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ نہیں، میں سبیل لگاؤں گا، میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، میں کھانے بانٹوں گا، میں چاول بانٹوں گا، میں گھر گھر دروازے کھٹکھٹا کر کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا لیکن میں کھانا دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں خوشی منا رہا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، آپ آئے تھے، آپ نے روزہ رکھا، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں آج کا مسلمان ہوں، میں ماڈرن براڈ مائنڈڈ مسلمان ہوں، لہٰذا میں روزے کی بجائے میں خوشی مناؤں گا، میں کیک بھی کاٹوں گا. کیسی خوشی ہے؟ کیوں خوشی ہے؟ کس طرح ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کیا اس عید میلاد النبی کا کوئی سرا، کوئی پاؤں، کوئی اس کی روایت، کوئی اس کا سر پاؤں کہیں سے ملتا ہے آپ کو؟ اگر ملتا ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، جن کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں، وہ اس چیز کو مناتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ اور قرآن مجید کو پیش کیا جاتا ہے کہ یعنی ہر جو دلیل ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ اپنی بات کو صرف گھڑ کر قرآن مجید کے آیات کو اپنی بات کی طرف لایا جاتا ہے، احادیث کو اپنی بات کی طرف لایا جاتا ہے. یعنی 625 یا 30 ہجری تک جس چیز کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 سال گزرنے کے بعد ایک بادشاہ اس کو مناتا ہے اور اپنی عیاشی کو، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس ایونٹ کو وہ ایجاد کرتا ہے. ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم مسلمان اجتماعی طور پر ایسی چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. دیکھیں، جب کوئی بدعت آتی ہے معاشرے کے اندر، پھر وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے. آپ آج کل دیکھیں نا، جنازے کے اوپر لوگ نہیں جاتے، لیکن قلوں کے اوپر لوگ زیادہ جاتے ہیں. تیسرے دن انہوں نے پہنچ جنازہ چھوڑ دیتے ہیں. جنازے کا اجر کتنا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے ہم کو، اور قلو اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، وہاں پر سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. عید میلاد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو منایا ہو، صحابہ نے کبھی اس کو منایا ہو، تابعین نے کبھی اس کو منایا ہو، تبع تابعین نے اس کو کبھی منایا ہو؟ کوئی تو سر پاؤں ہو. امام سیوطی رحمہ اللہ جو لکھتے ہیں، یعنی یہ عید میلاد النبی ہم تک پہنچی کیسے ہے، پاکستان میں کیسے آئی ہے؟ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں، آپ اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا. امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب، یہ بھی یاد رکھیے، امام سیوطی رحمہ اللہ عید میلاد النبی منانے کے قائل ہیں، اور انہی کی کتاب میں وہ یہ چیز کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صاحب اربل الملک المظفر ابو سعید کوکبری، کہ اربل کا جس بندے نے سب سے پہلے یہ کام کیا نا، وہ اربل کا ایک والی تھا. اربل عراق کا ایک علاقہ ہے وہاں کا، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں کا والی مقرر کیا تھا. اس بندے نے سب سے پہلے اس عید میلاد النبی کا انعقاد کیا تھا. پھر وہاں سے وہ چلنا شروع ہوئی، چلتی گئی. اور اس نے یہ نظریہ یا فکر کہاں سے لی تھی، اس کو بھی سنیے گا. ابو شامہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، ابو شامہ بھی عید میلاد النبی ماننے کے قائل ہیں. انہی کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی تو کہیں سے نظریہ لیا تھا نا، جو ابو الملک المظفر تھا، اس نے بھی کہیں سے اس نے کہاں سے نظریہ لیا؟ وہ کہتا ہے وَبِهِ اقتدا فی ذَلِكَ صاحب اربل، کہ عمر بن محمد ملا، یہ اربل کے ساتھ ایک شہر تھا موصل، وہاں کا ایک بہت نیک زاہد معروف انسان تھا. وہ اس چیز کو مناتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتا تھا. وہاں سے اس نے اس نظریے کو لیا. وَبِهِ اقتدا فی ذَلِكَ صاحب اربل، ابو شامہ کہتے ہیں صاحب اربل نے اسی انسان محمد عمر بن محمد ملا سے اس نظریے کو لیا اور وہ آگے چلا. اب عمر بن محمد ملا نے اس نظریے کو کہاں سے لیا؟ وہ فاطمیوں کا ایک شخص تھا جو شیعہ فاطمی ہیں، وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی تھی مصر سے. یہ غالباً 5ویں ہجری کی بات ہے، یعنی پلٹ کر وہیں پر یہ بات جاتی ہے کہ شیعہ حضرات نے جو امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی جو شان میں بڑھ چڑھ کر خوشیاں منائیں، ان کی پیدائش کے اوپر، اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر بھی خوشی مناتے تھے. لیکن وہی چیز موصل میں پہنچی، وہاں سے اربل میں پہنچی. اور مزے کی بات ہے،
وہاں سے ہوتی ہوئی پاکستان میں کیسے آئی وہ بھی چیز سنیے گا ذرا. آپ دیکھیں روزنامہ کوستان ہے 22 جولائی 1964 کا یہ اخبار ہے, اس کی یہ خبر ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے عید میلاد النبی 1964 میں شروع ہوئی تھی. وہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ وہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اس کے لیے انگریزی حکومت سے باقاعدہ لائسنس حاصل کیا گیا. اس کا اہتمام انجمن فرزندان توحید موچی دروازے نے کیا تھا. اس انجمن کی ابتدا ایک خوبصورت جذبہ سے ہوئی. موچی دروازہ لاہور کے ایک پرجوش نوجوان حافظ معراج الدین, وہ اکثر کیا دیکھتے تھے کہ ہندو اور سکھ وہ دن مناتے ہیں اپنے دھرم کے بڑے آدمیوں کی یاد میں دن مناتے ہیں. تو انہوں نے سوچا حافظ معراج الدین صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے انسان ہیں, وہ بڑے دھوم دھام سے جو ہندو اور سکھ ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں, تو ہم ان سے بڑا جلوس نکالیں گے. دیکھو ہم نے نظریہ بھی لیا تو غیروں سے لیا. اپنا نظریہ اس کو ہم نے پھیلانے کی کوشش نہیں کی, دوسروں کا نظریہ لے کر اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہ لاہور میں سب سے پہلے ہوا حافظ معراج الدین صاحب نے, اور پھر پوری کمیٹی بنی. اس کمیٹی کے نام بھی یہاں پر موجود ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر 1984 میں روزنامہ مشرق, اس کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا, وہ یہ بات صحافی ہیں, وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ دوسرا نظریہ کیا ہے پاکستان میں شروع کرنے کا, کہ 25 دسمبر کو جو عیسائی ہیں وہ دھوم دھام سے یوم عیسیٰ کو مناتے تھے. پھر وہیں سے ہم نے اس کنسیپٹ کو بھی لے لیا کہ یار صرف نجات دہندہ عیسیٰ علیہ السلام تو تھوڑے ہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی بڑے ہیں, تو ہم ان کا دن بڑے دھوم دھام سے منائیں گے اور جلوسوں اور جلسوں سے منائیں گے, کیک بھی کاٹیں گے, سارے کام کریں گے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, نظریات ہم نے اپنے بہترین نظریات کو چھوڑ کر بجائے ہم ان کو لوگوں تک پہنچائیں, ہم نے من گھڑت اور جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے ان چیزوں کو پکڑا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تیسری عید تک پہنچ گئے ہیں. ان قریب ہم اس کی نماز کو بھی ایجاد کر دیں گے, ہم نماز کو بھی پڑھ دیں گے. تو پھر پانی اب بھی سر سے گزر چکا ہے. مسلمانوں کو بذات خود یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کسی فلسفے کے اوپر, کسی دلیل کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کر رہا تو اتنے بڑے پیمانے پر ہم اس کو کر رہے ہیں, تو ہم کس کے وسوسے کے اندر پھر رہے ہیں؟ ہم کس آرزو, کس تمنا کے اندر پھر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ جنت دے دیں گے؟ ہم اللہ کے سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نظریات کو اچھے طریقے سے قرآن و حدیث سے سمجھیں, پھر ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.